آج ہم نے سورہ نساء سے آیت نمبر 47 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس آیت مبارکہ کا معنی مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہود کی شرارتوں، خبث باطن کا اظہار اللہ رب العالمین نے گزشتہ سبق میں بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں انہیں صحیح طور پر خلوص کے ساتھ ایمان لانے کی دعوت اور ہٹ درمی سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو وعید سنائی گئی ہے کہ اگر تم اپنی ہٹ درمی پر قائم رہو گے تو پھر تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہود، ان کا جو سٹیٹس تھا اس دور کے اندر، وہ عالم تھے، علم بھی ان کے پاس بہت تھا، حق بات کو وہ بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، اور تسلیم کرنے کے راستے میں حسد، بغض، کینہ اور ہٹ درمی، یہ تین چیزیں حق کو قبول کرنے کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ان تینوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر وہ چھوڑ دیتے تو حق بات کو ضرور وہ قبول کرنے میں کامیاب ہو جاتے، لیکن یہ تین باتیں وہ ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی دماغ پر اگر یہ تین باتیں سوار ہو جائیں تو جس کو ہم اچھا بھلا سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا، کیونکہ یہ تین چیزیں، یہ تین وائرس ہیں تین قسم کے، ہٹ درمی ہے، حسد ہے اور کینہ، خبث باطن۔ یہ تین خطرناک قسم کے وائرس ہیں۔ جب یہ بندے پر سوار ہو جائیں، بندے پر حملہ آور ہو جائیں تو اچھا بھلا بندہ حق سے منہ موڑ جاتا ہے، اور یہود کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ تو علم و معرفت کے باوجود ہٹ درمی، حسد اور کینے نے ان کو راہ حق کو قبول کرنے، حق بات کو تسلیم کرنے سے روک دیا۔ اب ان کے لیے کیا وعید سنائی گئی ہے اور کیسے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے وہ ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو اوت الکتاب، کتاب دیے گئے ہوں، جنہیں کتاب دی گئی ہے، کان کھول کر سنو، تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، تمہیں پکارا جا رہا ہے، تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے۔ یا حرف ندا ہے، ایھا حرف تنبیہ ہے۔ اس کو کئی دفعہ میں کھول کر بیان کر چکا ہوں کہ یا ایھا، کیونکہ یہ جو جملہ ہے یا ایھا الذین، تو یہ ایمان والوں کے لیے بھی آتا ہے، اہل کتاب کے لیے بھی آتا ہے، یہود کے لیے الگ سے بھی آیا ہے، نصارہ کے لیے بھی آیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے بھی یا ایھا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اس طرح سے یا ایھا الذین ہادوا، یہ ہر طبقے کے لیے اور بالخصوص سارے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، یہ جملہ استعمال کیا گیا ہے تاکہ ان لوگوں کو متنبہ کیا جائے، خبردار کیا جائے، جگایا جائے، یعنی یہ ایک اعلان کے طور پر، جیسے کہتے ہیں الرٹ کرنا، ٹھیک ہے، ہائی الرٹ ہو گیا جی، تو خبردار کرنا کسی چیز سے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو، جنہیں کتاب دی گئی تھی، خاص کر علم و معرفت والے لوگ، عالم لوگ یہود کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الرٹ جاری کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنو، ایمان لاؤ، آمنو، ایمان لاؤ، بما، ساتھ اس کے، نزلنا، جو نازل کیا ہم نے، مصدقاً، اور جو ہم نے نازل کیا اس کا سٹیٹس کیا ہے،
وہ کیا چیز ہے؟ مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس کی بھی وہ تصدیق کرنے والا ہے۔ گویا ایک آرڈر، ایک حکم پہلے آتا ہے اور پھر اسی اتھارٹی کی طرف سے جب دوسرا حکم آ جاتا ہے تو اس دوسرے حکم کے اندر پہلے حکم کا بھی اشارہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو پہلے حکم کے متعلق جو بھی سفارش کی گئی ہوتی ہے کہ وہ منسوخ ہے یا اس کے مطابق یہ جو احکامات پہلے میں آئے تھے اس کے ساتھ ساتھ اب یہ نئے احکامات بھی آ گئے ہیں، تو گویا وہ پہلے نوٹس کی کیا کرنے والا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہوتا ہے، اس کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ تصدیق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ تائید کرنا۔ فرمایا مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمس، اب من قبل یہ سیاق و سباق دونوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ من قبل اس سے پہلے، یعنی جو اب ہم نے نازل کیا ہے اس سے پہلے جو کچھ اتر چکا ہے اس کی بھی یہ تصدیق کرنے والا ہے، اور دوسرا اثر انداز ہو رہا ہے من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں وجوہن تمہارے چہروں کو، وجوہن تمہارے چہرے کو، وجوہ وجہن کی جمع ہے، وجوہن تمہارے چہروں کو، ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردھا پھیر دیں ہم، علی ادبارہا پھر ہمیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں، او نلعنہم یا پھر ہم لعنت کریں، کما جس طرح سے لعنا لعنت کی ہم نے اصحاب السبت ہفتے والے دن کے لوگوں پر، ہفتے کے دن والے لوگوں پر ہم نے جس طرح سے لعنت کی، یا پھر ہم تمہارے اوپر ویسے لعنت کریں، تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، پھیر دیں تمہارے چہروں کو مٹا کر رکھ دیں، مسخ کر دیں، یا پھر ایسی لعنت اور پھٹکار ڈالیں تمہارے اوپر جیسی ہم نے ہفتے کے دن والے لوگوں پر ڈالی تھی۔ ہفتے کے دن والے لوگ کون سے ہیں؟ یہودی ہے۔ محترم بھائیو، انہوں نے ہفتے کے دن شکار کرنے کا معاملہ جو اپنے لیے جائز قرار دیا تھا، ہیلے بہانوں کے ساتھ، وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت پھٹکار ڈالی، بندر اور خنزیر ان کو بنایا۔ یہ بہت پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَكَانَ اور ہے امر اللہ، اللہ کا حکم، اللہ کا معاملہ، مفعولا ہمیشہ سے پورا کیا ہوا، یعنی جس بھی کام کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے، کسی بھی کام کا حکم اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہ ہو سکے، وہ فوراً ہو جاتا ہے، وہ ہوا پڑا ہے، سمجھو بس آرڈر کی دیر ہے، وہ پہلے سے کیا ہے؟ ہوا پڑا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں نہ تو رب کی ذات کو کمزور سمجھا جائے، نہ ہی یہ سمجھا جائے کہ یہ صرف خالی خولی یہ جو ہے صرف ڈراوا دیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ کان امر اللہ مفعولا، اللہ کا جو حکم ہے یہ پورا ہوا پڑا ہے، پورا ہوا ہی چاہتا ہے، لہٰذا اللہ کو کسی معاملے میں کمزور نہ سمجھا جائے۔ دوبارہ سے دیکھیں ترجمہ، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا، اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، ایمان لاؤ، بما اس پر، نزلنا جو نازل کیا ہم نے، مصدقا لما معکم اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں، او نلعنہم یا پھر ہم لعنت کریں ان پر، کما جس طرح سے لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت ہفتے کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم ہمیشہ سے پورا کیا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں۔ محترم بھائیو، آج کا ہمارا جو سبق ہے اس میں یہود کی شرارتوں کو بیان کرنے کے بعد اس میں ایمان کی طرف دعوت اور ہٹ دھرمی سے احکام خداوندی بجا نہ لانے کی وعید سنائی گئی ہے۔ یہود چونکہ عالم تھے، علم و معرفت کے باوجود ہٹ دھرمی سے کام لے رہے تھے، اس وعید کا تعلق دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اندر اس وعید کے زمرے میں چہروں کا مسخ ہونا اور یہاں پر مراد ہو سکتا ہے، یا ویسی لعنت جیسی اصحاب سبت پر، ہفتے والے
ہفتے کے دن والے لوگوں پر ہوئی، جنہوں نے ہفتے کے دن شکار اور مچھلیاں ہیلے بہانوں سے اپنے لیے جائز قرار دے رہی تھی، ہیلے بہانوں سے، جیسا کہ ان کو بندر اور خنزیر بنایا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ تمہیں بھی ویسا ہی نہ بنا دیا جائے۔ اصحاب السبت کا قصہ مختلف صورتوں کے اندر موجود ہے، سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے اشارتاً، اور اسی طرح سے دیگر بھی بہت ساری جگہوں پر اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو اس امت کی جو ہے دو اقسام ہیں، یاد رکھیں۔ ایک ہے امت دعوت، تو امت دعوت کے اندر یہود، نصارہ، پارسی، مجوسی، ہندو سب اس کے اندر موجود ہیں۔ امت دعوت جس کو بھی دعوت دی گئی، اور یہ دعوت یا ایھا الناس کے خطاب سے دی گئی ہے۔ تو یہاں پر اسپیشلی امت دعوت میں سے ایک ایسے طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے جن کے پاس علم و حکمت ہے۔ بندہ کہتا ہے نا وہ بندہ بڑا سیاںا ہے، وہ بندہ بڑا قارئ ہے، وہ بندہ سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے۔ تو اب ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے وہ واقعتاً اس طبقے کے ماتھے کا جھومر ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنے علم کا صحیح استعمال کریں۔ اگر وہ اپنے علم کا صحیح استعمال کریں گے تو خود بھی بچ جائیں گے، اور اپنی سوسائٹی کے لیے بھی بچاؤ کا سامان کر جائیں گے۔ اور اگر وہ اہل علم جنہیں کہا گیا ہے اپنے علم کا صحیح استعمال نہ کریں تو وہ خود بھی ہلاک ہوں گے اور اپنی سوسائٹی کے لیے بھی ہلاکت خیز ثابت ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہود، نصارہ یہ چونکہ امت دعوت کے اندر شامل ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ ہی حق بات کو ٹھکرایا ہے، اور ٹھکرانے کی وجہ، قبول نہ کرنے کے اسباب وہ میں نے 3 آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حسد ہے، کینہ ہے، اور تیسرے نمبر پر ہٹ درمی ہے۔ تو دوسری جو محترم بھائیوں امت کی قسم ہے وہ ہے امت اجابت۔ اجابت کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق بات کو قبول کر لیا، جنہوں نے حق بات پر لبیک کہا اور تسلیم کر لیا۔ یہ امت کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ اب اس کے اندر جب امت اجابت جو ہے اس کے اندر ہم لوگ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کو رب مانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور نبی مانا ہے، کتاب کو، قرآن مجید کو آخری کتاب مانا ہے، قبلہ کو، کعبہ کو قبلہ تسلیم کیا ہے۔ یہ ہے امت اجابت جس نے قبول کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر پھر آگے کیٹاگرائز اگر اس کو کیا جائے کہ وہ لوگ ہیں جو صحیح العقیدہ ہے، جو عمل کے طور پر پختہ ہے، جن کا نظریہ کتاب و سنت ہے، اور وہ لوگ جو بدعات کے اندر، خرافات کے اندر، یہ الگ بات ہے۔ لیکن امت دعوت اور امت اجابت یہ امت کی 2 بڑی اقسام ہیں۔ تو امت دعوت کے اندر سب لوگ شامل ہیں، اور امت اجابت کے اندر جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ اس آیت کے اندر جو تنبیہ کی گئی ہے، وعید سنائی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے چہروں کو مسح کر دیا جائے، یا پھر جو ہے تمہارے اوپر ایسی لعنت کر دی جائے جیسی ہفتے کے دن والے لوگوں پر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکون فی آخر الزمان خسف و قذف و مسخ، ان قریب قیامت سے پہلے یا آخری دور کے اندر 3 چیزوں کا وقوع ہونے والا ہے۔ خسف کہتے ہیں محترم بھائیوں زمین کے اندر دھنسنے کو، اور قذف پتھروں کی بارشیں، و مسخ اور شکلوں کا تبدیل ہونا، یہ 3 کام ہونے والے ہیں۔ پوچھا گیا قیلا و متی ذالک، یہ کب ہوگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چند نشانیاں بتائی۔ فرمایا قال اذا ظہرت المعازف، جب گانے بجانے کے آلات بہت زیادہ عام ہو جائیں گے، والکینات، اور وہ گانے والیاں جنہیں ہم کہہ لیں کہ گلوکارہ یا گلوکار کہتے ہیں، یہ بہت عام ہو جائیں گے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا وَاسْتُحِلْتِ الْخَمْرُ، اور جب شراب جو ہے وہ حلال کر لی جائے گی، یعنی اس کے مختلف نام رکھ کے، مختلف لیبل لگا کر اس کو باقاعدہ جب لائسنس دیے جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ باقاعدہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں کہ چل یہ بندہ یہ استعمال کر سکتا ہے، تو جب
اپنے طریقے سے اور ہیلے بہانے کر کے شراب کو حلال کر لیا جائے گا، تو جب یہ تین چیزیں واضح ہو جائیں گی، یہ تین چیزیں عام ہوگی، گانے بجانے کے آلات، گانے والیاں، اور اسی طرح سے شراب کو حلال کرنا، تو پھر یہ تین قسم کے عذابات آئیں گے: زمین کے اندر دنسایا جانا، اور شکلوں کا مسخ ہونا، اور اس طرح سے پتھروں کی بارشیں ہونا۔ تین جرموں پر تین قسم کی سزائیں جو ہیں وہ عام ہو جائیں گی۔ تو محترم بھائیو، یہ سارا کچھ، یہ اللہ کے عذابوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے اعمال سے، تو یہود و نصارہ کے ساتھ یہ بات خاص نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے کہ ہم اس سے پہلے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں، اور ہر وہ چیز جو حرام ہے، جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہمارے اوپر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھ لیجئے جو